فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ کی برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ جل جلالہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ مہینہ ایسا عظیم مہینہ اور ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کریم اللہ جل جلالہ نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا ہم غور کر لیں تو رمضان المبارک کے ساتھ جس طرح روزہ اور قرآن دونوں کو خصوصی تعلق ہے، اسی طرح آپس میں بھی ان دونوں عبادتوں کے اندر ایک گہرا تعلق ہے کہ رمضان اور قرآن کے اندر کئی ایسی عبادات ہیں، جو کئی ایسی خاصیت ہیں جو آپس میں مشترکہ ہیں۔ اگر تھوڑا غور کر لیا جائے تو ان میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ جو سب سے بڑی خاصیت، خوبصورت خاصیت یہ ہے کہ جو انسان کو کامیابی کے درجے تک پہنچا دے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے اس بندے کے لیے سفارشی بن جائیں گے۔ جو روزے دار ہوگا اس کے لیے روزہ سفارشی بن جائے گا، اور جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا اس کے لیے قرآن کریم اللہ کے سامنے اس کا سفارشی بن جائے گا۔ روزہ عرض کرے گا، میرے اللہ، میں نے اس کو سارے دن کھانے پینے سے باز رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے، اور اللہ روزے کی اس شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ اور قرآن کریم کہے گا، میرے اللہ، میں نے ساری رات اس کو جگایا، یعنی اس کو راتوں کو جگایا ہے، رات ہوتی تھی اور یہ میری تلاوت میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اب یہ جو راتوں کو جاگا ہے میری تلاوت کرتے کرتے، میں تیرا کلام ہوں، میں اس کے بارے میں تجھ سے شفاعت کر رہا ہوں، اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اور اللہ قرآن کریم کی شفاعت اپنے بندے کے حق میں قبول فرما لیں گے۔ تو میرے دوستو، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ نہ ماں کام آ رہی ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ بیٹا کام آ رہا ہے، نہ بیوی کام آ رہی ہے، نہ بچے کام آ رہے ہیں، نہ بھائی کام آ رہا ہے۔ وہاں اللہ کا روزہ ہمارے کام آئے گا، وہاں اللہ کا قرآن ہمارے کام آئے گا۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، یعنی جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا خواب میں دیدار ہوا تو حضرت امام صاحب نے عرض کیا، یا اللہ، کون سا ایسا عمل ہے جو بندے کو آپ کے قریب کر سکے، یعنی بندے کو آپ کا قرب حاصل ہو جائے۔ آپ کے قریب ہونے کا کون سا ایسا عمل ہے، آپ کے قرب کا کون سا ذریعہ ہے کہ جو بندہ آپ کے قریب ہو جائے؟ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ فرمایا سمجھ کر پڑھا جائے یا بے سمجھے پڑھا جائے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھو چاہے بے سمجھے پڑھو، کلام تو متکلم کا ہے، اور یہ متکلم کی ذاتی صفت ہوا کرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کسی نے کوئی دیوان تصنیف دیا اور ایک شخص اس کو پڑھ رہا ہے، تو جس نے اپنا ایک دیوان تصنیف دیا ہے وہ کتنا خوش ہوگا، دیکھو میرا لکھا ہوا خط پڑھ رہا ہے، میرا لکھا ہوا تصنیف کیا ہوا ایک دیوان پڑھ رہا ہے۔ اب ایک عام آدمی کا حال یہ ہے، تو جو اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات کو، مخلوق کو پیدا کیا، اور یہ اس کا پیارا بندہ جو اشرف المخلوقات ہے، جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا تو اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ اس لیے فرمایا مقصود کیا ہے کہ بندے کی یکسوئی تو ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے، یہ بے سمجھے ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے، کہ سمجھنے والے کا بھی ذہن یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور بے سمجھے کا ذہن بھی یہ ہے میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کیا قرآن کریم کی چاشنی ہے، اور کیا قرآن کریم کی مٹھاس ہے۔ قربان جائیں، جب صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا تھا، صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا تھا۔ آج ہم بھی قرآن کریم کو اپنا مشغلہ بنا لیں، قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ اور یہاں مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واقعہ یاد آیا کہ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پر اترا ہے، سارے قرآن کو آپ سمجھتے ہیں، سارا قرآن آپ کے دل میں بسا ہوا ہے۔ فرمایا ہاں، تو مجھے قرآن سناؤ۔ کہ ایک ایک قرآن کریم کا خود پڑھنا، اور ایک ہے دوسرے سے اللہ کے کلام کو سننا۔ انسان جب کلام مجید کی تلاوت کو سنتا ہے، اس کے اندر محو ہو جاتا ہے،
اور فرمایا جو قرآن کریم پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ قاری قرآن کی آواز کو کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ خود اپنے بندے کی اس آواز سے بہت محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. اس لیے کسی نے کہا خوب کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو میری سنے، کوئی ذات ایسی ہے جس کو میں کچھ سناؤں اور میری رودات سن لے، میری تڑپ کو سن لے، میری بات کو سن لے، تو وضو کرو اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور جب تمہارا جی چاہے کہ کوئی کلام ایسا ہے جس کو میرے سننے سے اور جس کو پڑھنے سے میرے دل کے اندر سکون آ جائے، میرے جسم کا رواں رواں ایک خوبصورت انداز میں مہکتا چلا جائے، میرے جسم کے اندر ایک تشنگی آ جائے، میرے دماغ کے اندر ایک سرور حاصل ہو جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، میرے جسم کے اندر ایک محبت پیدا ہو جائے، تو پھر وضو کرو اور اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دو. ادھر تم تلاوت قرآن کریم کو شروع کرو گے، ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوتا چلا جائے گا. میرے عزیز ہم وطنوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے. راتوں کو جاگیں، اللہ کی قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم سے دل لگائیں، قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسا لیں. کم از کم ہمیں یہ رمضان میں بات آ گئی کہ کم از کم آخری 10 صورتیں ہمارے چھوٹے بڑوں سب کو یاد ہونی چاہیے کہ کم از کم ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں کم از کم آخری 10 صورتوں کو قرآن کریم کی آخری 2 شرطوں کو ہم حفظ کر لیں کہ ہماری نماز کے اندر قرآن کی تلاوت ہو. بڑی صورتیں نہیں ہو رہی، چلو کوشش کرتے رہیں، لیکن آخری کم از کم 10 صورت ہم یاد کر لیں. اور یہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر بڑی آسانی سے ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کو سن رہے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے بھی ایک قرب ملے گا، وہ ایک علیحدہ قرب کا درجہ ہوگا. اصل قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، پھر اس کو سمجھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ روزے بھی سارے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تلاوت قرآن کریم بھی نصیب فرمائے. اور جن بندوں پر اللہ کا خصوصی قرب ہے، اللہ مجھے